جب بھی آپ کوئی زمین خریدتے ہیں تو آپ اس کی ملکیت کو اپنے نام ٹرانسفر کراتے ہیں. اس ٹرانسفر آف ملکیت کو رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کے ذریعے کرواتے ہیں اور اس رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کو رجسٹری کہتے ہیں. رجسٹری کہاں ہوتی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس پر کتنا خرچہ آتا ہے، آج کی ویڈیو میں ہم اس پہ بات کریں گے. گورنمنٹ نے ہر جگہ کا، ہر تحصیل اور ہر ضلع کی جگہ کا ایک منیمم ریٹ رکھا ہوا ہے جس کو ڈی سی ریٹ کہتے ہیں. مارکیٹ ویلیو زیادہ ہوتی ہے، ڈی سی ریٹ کم ہوتا ہے، اس لیے 95% جو لوگ ہیں وہ ڈی سی ریٹ کے مطابق ہی اپنی رجسٹری کراتے ہیں تاکہ میکسیمم ٹیکسز سے بچا جا سکے. اب جو ڈی سی ریٹ ہے وہ فار ایگزامپل آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کا پرس مرلہ ڈی سی ریٹ ہے 20 لاکھ روپیہ ریزیڈینشل ایریے کا، تو آپ کا پلاٹ ہے 5 مرلے کا، تو اس کی جو ڈی سی ریٹ کے مطابق ویلیو بن جائے گی وہ 1 کروڑ روپیہ بن جائے گی. اور اب اگر وہ پلاٹ ہے تو پھر تو 1 کروڑ کے حساب سے ہی اس پر جتنے بھی ٹیکسز ہیں وہ لگیں گے. اگر وہ مکان بنا ہوا ہے تو پھر اس مکان کا کورڈ ایریا بھی دیکھا جائے گا. اگر وہ سنگل سٹوری ہے تو اس کا کورڈ ایریا کم ہوگا، اگر ڈبل سٹوری ہے تو اس کا کورڈ ایریا آبویسلی زیادہ ہوگا. نقشہ جو بنا ہوتا ہے اس نقشے کے مطابق کورڈ ایریا کور کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے. جس طرح جگہ کی ویلیو ڈی سی ریٹ کے مطابق ہوتی ہے، اسی طرح مختلف جگہوں کی جو کورڈ ایریا ہے اس کی ویلیو بھی مختلف ہوتی ہے. عرف عام میں کورڈ ایریا کو ہم ملبہ کہتے ہیں، جو کہ تقریباً بعض جگہوں پہ 800 روپے بھی ہے، 900 روپے بھی ہے، 1000 اور 1100 بھی پر اسکوائر فٹ ہے. اب اگر فرض کریں آپ کا مکان ہے وہ ڈبل سٹوری ہے، 5 مرلے کا اور اس کا کورڈ ایریا 1000 اسکوائر فٹ بنتا ہے، تو ڈی سی ریٹ کے مطابق 5 مرلے کی جو ویلیو ہے وہ 1 کروڑ ہے اور کورڈ ایریا اس کا فرض کریں 1000 روپیہ پر اسکوائر فٹ ہے، تو وہ اگر سپوز 1000 ہی اسکوائر فٹ کورڈ ایریا ہے تو وہ 1000 ملٹیپل 1000 10 لاکھ روپیہ آپ کا وہ کورڈ ایریا بن جائے گا. تو ٹوٹل آپ کا جو مکان ہوگا اس کی جو ویلیو ہوگی وہ آپ کا ڈی سی ریٹ کے مطابق جتنے مرلہ آپ کا مکان ہے وہ پلس کورڈ ایریا، یہ ملا کے اس کی ٹوٹل ویلیو کا تعین کریں گے. فار ایگزامپل ایک دفعہ پھر سن لیں کہ 5 مرلے کا پلاٹ 20 لاکھ روپیہ ڈی سی ریٹ ہے، فی مرلہ 1 کروڑ روپیہ بن گیا. کورڈ ایریا 1000 اسکوائر فٹ ہے، 1000 اسکوائر فٹ کا جو کورڈ ایریا ریٹ ہے وہ 1000 روپے اسکوائر فٹ ہے، تو 1000 اسکوائر فٹ کورڈ ایریا ہے تو وہ 10 لاکھ روپیہ وہ بن گیا. تو ٹوٹل آپ کی جو ویلیو ہوگی آپ کے مکان کی جس پر سٹام اور دوسرے ٹیکسز لگیں گے وہ ہوگا 1 کروڑ 10 لاکھ روپیہ. جب اس بات کا تعین ہو جائے گا کہ آپ کی جگہ کی ٹوٹل ویلیو کتنی ہے اور وہ کیا ہوگی ڈی سی ریٹ پلس کورڈ ایریا، وہ آپ کا 5 مرلہ جیسے میں نے فرض کیا وہ 1 کروڑ 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے، تو اس پر پھر 1% سٹام ہوگا اور 1% ٹی ایم اے کی فیس ہوگی. ٹوٹل لینڈ کا 1% سٹام لگے گا جس پر رجسٹری آپ کی ڈرافٹ ہوگی، 1% ٹی ایم اے والے لیں گے 2% ہو گیا، اور 0.1% پیلرا فیس ہوگی. پی ایل آر اے پنجاب لینڈ ریونیو اتھارٹی، ان کی اپنی پروسیسنگ فیس ہوتی ہے، یہ ہوگا. اب اگر آپ گفٹ ڈیڈ کر رہے ہیں تو صرف یہ 2 جو ٹیکسز ہیں 3 یہی لگیں گے، ایک 1% سٹام اور 1% ٹی ایم اے فیس اور 0.1% اس کا اپنا پیلرا، یہی لگیں گے، پلس جو متفرق 10-15 ہزار خرچہ ہوگا مختلف مدوں میں وہ ہوگا آپ کا. کوئی اس کے علاوہ ایف بی آر کے ٹیکسز نہیں لگیں گے. لیکن اگر آپ رجسٹری کروا رہے ہیں، بے کر رہے ہیں، سیل کر رہے ہیں یا تبادلہ کر رہے ہیں یا پھر آپ ہبہ کر رہے ہیں بلڈ ریلیشن کے علاوہ، تو پھر آپ کو ایف بی آر کے ٹیکسز بھی لگیں گے. ایف بی آر کے 2 طرح کے ٹیکسز ہیں. ایک ٹیکس ہے ایڈوانس ٹیکس. ایڈوانس ٹیکس کون دے گا؟ جو کہ خریدار ہوگا، جو کہ اگر فائلر ہے تو وہ 1.5% ہوگا ٹوٹل ویلیو کا، جگہ پلس کورڈ ایریا، اس ٹوٹل ویلیو کا 1.5% ہوگا اگر فائلر ہوگا. اگر نان فائلر ہوگا تو پھر اس کا 10.5% ہوگا.
10.5%. اور دوسرا جو FBR کا ٹیکس ہوگا وہ گین ٹیکس. گین ٹیکس اگر فائلر ہے تو وہ 4.5% ہوگا, اور اگر نان فائلر ہے تو وہ 11.5% ہوگا. تو اگر گفٹ ڈیڈ ہے تو یہ تقریباً کوئی 2.5 سے 3% ٹوٹل ٹیکسز ہوں گے. اگر سیل ڈیڈ ہے تو پھر تقریباً 9% آپ کی ٹوٹل جگہ کے جو ٹیکسز ہیں وہ بنیں گے. اور اس لحاظ سے آپ کیلکولیٹ کر لیں کہ اگر آپ کی ٹوٹل جگہ پلس کورڈ ایریا کی ٹوٹل ویلیو اگر 1,10,00,000 بنتی ہے, یعنی اگر آپ کی گفٹ ڈیڈ ہے تو اس کا تقریباً 3%, جو ہم نے فرض کیا تھا 1,10,00,000 ہے, تو 1,00,000 اور 1,000 روپے کے اسٹام آ جائیں گے, 1% TM میں 1,00,000 اور 1,000 کے وہ آ جائیں گے, اور 0.1% پیرا فیس آ جائے گی, اور باقی کو 10,000 ایکسٹرا خرچے آ جائیں گے. اور اگر آپ بے کر رہے ہیں, سیل کر رہے ہیں, تو پھر اس کا 9% ہوگا. فار ایگزامپل ہم نے جو کیلکولیٹ کیا 5 مرلے کا جگہ کا ریٹ پلس کورڈ ایریا کا ریٹ وہ بنا 1,10,00,000, تو 9% اس کا کتنا ہوگا, وہ ہوگا 9,09,000 روپیہ. اور یہ آپ کا ٹوٹل خرچہ آئے گا اگر آپ فائلر ہیں. اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو پھر یہ تقریباً 13% پہ چلی جائے گی, اور وہاں سے یہ پھر 13,00,000 سے اوپر تقریباً 14,00,000 کے قریب آپ کا خرچہ آئے گا. یعنی فائلر ہونے کا آپ کو 4-5 لاکھ روپیہ بچت ہو جاتی ہے. اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, یہ جیسے ہی اب اسرا نہیں ہوتا کہ پہلے اسٹام لیا اور اس پر تحریر کی, نہیں, اب یہ آن لائن سسٹم ہو گیا ہے کہ جب آپ وثیقہ نویس کے پاس جائیں گے تو وثیقہ نویس آپ کی رجسٹری ڈرافٹ کرے گا. اس میں محلِ وقوع, کیورڈ, خطونی, جو بھی آپ کی پہلی جو ڈیڈ ہے, جو پہلی رجسٹری ہے, اس کے مطابق اس کا سارا بایو ڈاٹا زمین کا لکھے گا, اور اس میں دستخط کی جگہ چھوڑ دے گا, اور وہ جو ڈرافٹ کرے گا اسے آن لائن رجسٹرار کے پورٹل پر پھینک دے گا, ٹرانسفر کر دے گا, اور ایک آپ کو ٹاسک جنریٹ ہو جائے گا. وہ ٹاسک آپ کو دے دیا جائے گا, ٹاسک نمبر آپ کو دے دیا جائے گا. وہ سادہ کاغذ پر پرنٹ لے گا, اور جو اسٹام ہوگا 1% وہ سادہ ہی رہے گا. وہ سادہ اسٹام لے کر اور ایک سادہ کاغذ پر رجسٹری ڈرافٹ ہوئی لے کر, اور ساتھ TMA کی فیس اور جو اسٹام کی فیس ہے, جو پیلرا کی فیس ہے, ان کی رسیدیں لے کر آپ بایو میٹرک جا کے کروائیں گے رجسٹرار کے پاس ود وٹنسز, گواہوں کو ساتھ لے کر جائیں گے. وہاں پر جب آپ کی بایو میٹرک ہو جائے گی تو پھر وہ جو اسٹام تھا 1% کا, اس اسٹام پر رجسٹرار اپنے پرنٹر سے پرنٹ کر کے آپ کو رجسٹرڈ کر کے وہ دے دے گا. جب آپ کہے گا کہ جی آپ کی بایو میٹرک ہوگی ہے, 5 دن بعد یا 7 دن بعد یا 3 دن بعد آ کے اپنی رجسٹری لے لیں, تو وہ جو اسٹام جو ساتھ آپ نے دیا تھا اس اسٹام پر آپ کی رجسٹرڈ سیل ڈیڈ بن کے آپ کو مل جائے گی, جو کہ آپ کی ملکیت کا ٹرانسفر آف ملکیت کا ایک ثبوت ہوگا. اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ رجسٹری کروانے کے بعد بھی پٹواری کے پاس جانا پڑتا تھا انتقال کا اندراج کرانے کے لیے, اور انتقال پر عمل درآمد کروانا ایک بہت بڑا ایک ایشو ہوتا تھا, کیونکہ جو فیسز آپ دیتے ہیں اس میں 1,000 روپے آپ انتقال کی بھی فیس دیتے ہیں, اور پھر آپ کو پٹواری کے پاس جانا پڑتا تھا اور جا کے اس کا انتقال کروانا پڑتا تھا. لیکن اب وہ سلسلہ انتقال والا ختم ہو گیا ہے. اب پٹواری کے پاس ماں سوائے وراثتی انتقال کے اور کوئی اختیار نہیں رہ گیا. تو یہ جو رجسٹر سیل ڈیڈ ہے یہی آپ کی انتقال اور یہی آپ کی ملکیت کا واحد ثبوت ہوگا. اس کو گورنمنٹ نے اور آسان کر دیا ہے. آئی ایم شیور کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کبھی بھی رجسٹری راول پنڈی کی حد تک کروانی ہو تو ہماری فرم A&H لا ایسوسیٹ آپ کو یہ سروسز دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہے گی. میرا رابطہ نمبر ساتھ لکھا ہوا ہے, جب بھی ضرورت ہو موسٹ ویلکم.